اسی طرح آیت نمبر 93 میں فرمایا کہ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر اگر کسی نے کسی کو مارا ہے تو فرمایا کہ اس کا حکم بیان کیا کہ جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اگر حرام سمجھ کر قتل کیا ہے تو جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا ہو مدت دراز تک جہنم میں رہے گا، اور اگر قتل ناحق کو حلال جان کر کیا ہو تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اگر کسی نے قصداً قتل ناحق کیا اور دنیا میں اس سے قصاص لینا ہوگا، جو کہ ہم نے دوسرے پارے میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور اس کے اوپر ہی آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، وہاں قصاص کا بیان بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے۔ یہ میں آیت کریمہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آیت کریمہ 178 ہے اور 179 سورہ بقرہ کی۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس کے قصاص میں اسے مارا جائے گا، اسے مارا جائے، قتل کیا جائے، اسے قصاص کہتے ہیں۔ قتل کرنا کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ حاکم وقت ہے اور عدالتوں کا کام ہے کہ وہ انصاف دلوائے۔ اگر مقتول کے ورثاء یہاں پر بھی معاف کر دیتے ہیں اور دیت لینے پر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر قصاص نہیں ہوگا بلکہ دیت ان سے لی جائے گی۔ لیکن مقتول کے ورثاء کو کچھ دباؤ ڈلوانا یا ان کو دھمکیاں دینا کہ جی تم بیٹھ جاؤ، تم دیت لینے پر راضی ہو جاؤ، دباؤ ڈالنے سے نہیں ہوگا۔ دباؤ یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور پکڑ ہوگی، تو دباؤ ڈالنے کی یا ان کو دھمکیاں دینے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنی خوشی سے اگر چاہیں تو وہ جو ہے وہ دیت لے کر معاف کر دیں، یہ ان کی خوشی پر ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی نے قصداً قتل ناحق کیا اور دنیا میں اس سے قصاص لے لیا گیا تب بھی آخرت کی نجات کے لیے توبہ شرط ہے۔ کسی سے قصاص لے لیا گیا اور اس سے توبہ نہیں کی تو اس کا مطلب یہ کہ آخرت میں بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ قتل ناحق کی صورت میں قاتل سے قصاص بھی لیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مالی بدل پر صلح کی جا سکتی ہے، یا بغیر کسی مالی بدل کے اگر ورثاء معاف کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ دنیاوی احکامات ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر اس سے توبہ نہیں کی تو سزا پانے کے باوجود روز قیامت اس کی پکڑ ہوگی، لیکن توبہ کر لی اور پھر اس کے بعد بطور قصاص اس کو قتل کر دیا گیا تو اب روز قیامت اس سے باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی سزا، اس بچے کو ذرا آرام سے بٹھائیں، کیونکہ وہ اپنی سزا پا چکا ہے، اس لیے پھر روز قیامت اس سے باز پرس نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کر لی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 94 میں ایمان والوں سے فرمایا کہ جہاد کے سفر یا میدان جنگ میں اگر کوئی اقرار ایمان کر لے تو مال غنیمت کے حصول کے لیے ایسے شخص کے ایمان کا انکار کر کے اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں اور تمہیں اللہ نے احسان کر کے دولت ایمان سے نوازا ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے، نمبر ایک کہ یہاں پر جو توبہ کی بات ہے، ایک خاتون تھی کہ جن سے جرم ہوا اور وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، تو فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کا انتظار کرو، بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ بچہ پیدا ہوا، پیدائش ہو گئی، پھر وہ آئی، پھر اس پر حدود نافذ کی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس کی حدود جو تھی کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر زنا کا ارتکاب کیا ہے تو پھر اسے رجم کرنا تھا، رجم ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں غلط ریمارکس دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چپ رہو، اس نے حدود کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اور اس وقت اس کی توبہ ایسی مقبول ہے کہ پورے شہر میں اس کی توبہ اگر بانٹی جائے تو وہ پوری ہو جائے۔ تو توبہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو یہ فرمایا کہ میدان جنگ میں بھی اگر کوئی ایمان کا اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اسے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ
دوران جنگ بھی اگر کوئی صدقے دل سے کہتا ہے کہ میں ایمان لایا تو اب مال غنیمت کے چکر میں اسے مارنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے دل کا معاملہ ہے، لیکن اس نے زبان سے اقرار کیا ہے تو پھر اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آیت نمبر 95 میں یہ بتایا کہ جو لوگ جہاد سے کنارہ کش ہوں ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کو اللہ نے فضیلت دی، البتہ جو بیماری یا ضعیف العمری کے سبب عملی جہاد میں شریک نہیں ہے لیکن وہ جنگ کے منصوبہ ساز ہیں، حکمت عملی ترتیب دینے والے ہیں، جنگی چالیں سکھانے والے ہیں یا مجاہدین کی خدمت میں ہیں تو وہ یقیناً مجاہد کا اثر پائیں گے۔ جو بغیر کسی وجہ کے، اگر جب جہاد ہو رہا تھا تو بغیر کسی وجہ کے جہاد میں نہیں گئے اور بیٹھے رہے تو فرمایا یاد رکھنا وہ کبھی بھی جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور رہی یہ بات کہ کچھ لوگ ضعیف العمری کی وجہ سے نہیں جا سکے، بڑے ایجڈ ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، لیکن وہ برابر کسی نہ کسی صورت میں مجاہدین کی خدمات میں شریک ہے یا کسی نہ کسی صورت میں منصوبے میں شریک ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے، ضعیف العمری کی وجہ سے اگر وہ نہیں جا سکے تو انہیں مجاہدین کا ثواب پورا عطا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 101 اور بعد کی آیات میں مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم بیان ہوا۔ فقہ حنفی میں مسافت سفر کی مقدار جو ہے وہ 92 کلومیٹر ہے، جو کہ 57.5 میل 57.5 مائلز بنتی ہے، اور کلومیٹر میں کم و بیش 92 کلومیٹر بنتی ہے۔ نماز اور جماعت اتنا لازمی فریضہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی ساکت نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں بیان ہوئیں۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ فرمایا کہ جب تم سفر شرعی پر نکلتے ہو، یعنی مثال کے طور پر 92 کلومیٹر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے سفر کرنا ہے، اب آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے تو اب آپ کے لیے یہ ہے کہ نماز قصر ہوگی۔ جیسے ہی آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گئے تو اب نماز قصر آپ کی شروع ہو جائے گی، یعنی ٹول پلازا آپ نے کراس کر لیا، مضافات میں آ گئے، مضافات سے نکل گئے، اب آپ کی نماز قصر شروع ہو جائے گی۔ نماز قصر جو ہے، جو 4 فرائض ہیں وہ 2 ہو جاتے ہیں، جو 2 ہیں، جو 3 ہیں وہ ایز اٹ از رہتے ہیں۔ رہی بات سنتوں کی، تو اگر سفر آسان ہے تو سنتیں پڑھنی چاہیے، سفر مشکل ہے تو سنتیں ترک کی جا سکتی ہیں، لیکن فرائض اور واجبات پورے پڑھنے ہوں گے۔ مطلب فرائض اور واجبات میں ان کو ادا کرنا ہوگا۔ جو 4 والی نمازیں، 4 فرض والی، تو اس میں 2 رکعت پڑھنی ہوں گی، اور یہ 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی 4 پڑھے گا تو پھر نہیں ہوگی، گناہگار ہوگا۔ 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ 3 جو مغرب کی ہیں وہ 3 رہیں گی، اور 2 جو فجر کی ہیں وہ 2 رہیں گی۔ اسی طریقے سے جب آپ 92 کلومیٹر اپنی یا کہیں پر بھی آپ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ وہاں پر 15 دن سے کم ٹھہر رہے ہیں تو پھر آپ وہاں پر بھی پہنچ کر مسافر رہیں گے۔ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو پھر آپ مقیم ہو جائیں گے اور آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ اچھا، آپ سفر میں ہیں اور سفر میں کسی مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو مقیم امام تو پوری نماز پڑھے گا، تو آپ بھی اس کے پیچھے پوری نماز ہی ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان فرمائی کہ نماز اتنا لازمی فریضہ ہے، جماعت اتنا لازمی ہے کہ حالت جنگ میں بھی یہ ساکت نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ عین حالت جنگ میں نماز کا وقت آ جائے تو ضرورت کے مطابق مجاہدین کا ایک حصہ دشمن کے مقابل، یہ دیکھیں آیت نمبر 102 ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ فرمایا کہ مجاہدین کا ایک حصہ دشمن کے مقابل مورچہ بند رہے اور دوسرا حصہ امام کی اقتداء میں 1 رکعت نماز پڑھے، اور پھر وہ مورچے میں چلے جائیں، اور جو مجاہدین مورچہ بند تھے وہ دوسری رکعت میں آ کر امام کے ساتھ شامل ہوں اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کر لیں، اور پھر یہ مورچوں میں چلے جائیں اور دوسرا فریق آ کر اپنی بقیہ نماز مکمل کر لے۔ اس سے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دفاع سے غافل ہونا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو آج کل کی جنگ کی اصطلاح میں بچوں کو خاموش کروا دیں یا پھر ان کو یہاں سے لے جائیں۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ دفاع سے غافل رہنا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو آج کل کی جنگ کی اصطلاح میں ریڈ الرٹ کہتے ہیں یا ہائی الرٹ کہتے ہیں، اور یہ کہ کسی بھی صورت نماز کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو حالت قیام میں، حالت قعود اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور جب حالت جنگ ختم ہو جائے اور امن کی حالت ہو تو معمول کے مطابق نماز ادا کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ آیت نمبر 103 ہے۔ نماز اپنے وقتوں میں فرض ہے۔ بہت سے لوگ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ ایسے جو ہے مذہبی اسکالرز آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی نمازیں ملا لے، آپ اگر سفر میں جا رہے ہیں نمازیں ملا سکتے ہیں، آپ اگر موسم صحیح نہیں ہے تو نمازیں ملا سکتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز اپنے وقتوں میں فرض ہے، نماز غیر وقت میں فرض نہیں ہے۔ صرف اور صرف 9 ذی الحجہ ظہر اور عصر کی نماز، وہ بھی مین جو امام ہو اس کے پیچھے اگر پڑھی جا رہی ہے تو ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں ملا کر پڑھیں گے، اور جو ہم اپنے اپنے خیموں میں ہوتے ہیں، وہاں مسجد نمرہ میں نہیں ہوتے، تو ہم اپنی نماز جو ہے وہ خود ادا کریں گے۔ تو ہم ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر، لیکن وہاں مین امام کے پیچھے کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل خود کیا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ نمازوں کو ایک ساتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ سفر میں ہیں تو طویل سفر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ راستہ بھی خطرناک سا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اب یہ ذرا تدبیر سن لیجئے گا کہ کس طرح ہم صورتاً، حقیقی طور پر نہیں، صورتاً کیسے ملا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ظہر کی نماز کا وقت 4:30 بجے تک ہے، ٹھیک ہے نا، آپ سفر میں ہیں، آپ 4:10 میں اترے یا 4 بجے اترے کہیں پر، آپ نے وضو کیا، فریش ہو کر نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ وہیں پر بیٹھے رہے، جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا تو آپ نماز پڑھ کے پھر وہاں سے نکل جائیں۔ اس طرح کیا جا سکتا ہے سفر کے دوران، لیکن کوئی نماز کو وقت سے پہلے یا وقت گزار کر پڑھنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھاؤ، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو ان کو بھی تم جیسے دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اجر آخرت کے امیدوار بھی ہو۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں کبھی بھی سستی نہ کرنا، ورنہ پھر مار کھاؤ گے، ورنہ مارے جاؤ گے، تو کبھی سستی نہ دکھانا۔ جس طریقے سے تم ہائی الرٹ رہتے ہو دشمنوں کے مقابلے میں تو انہیں دکھ پہنچتا ہے، تو وہ بھی تمہارے مقابلے پر ہائی الرٹ رہتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ وہ آخرت کے امیدوار نہیں ہیں، تم تو آخرت کے امیدوار ہو۔ تم اگر بچ بھی جاتے ہو تو جو زخم لگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے عوض بھی تمہیں بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، دنیاوی طور پر مال غنیمت بھی عطا فرماتا ہے، اور اگر تم شہید کر دیے جاؤ تو پھر سیدھا داخل جنت کر دیے جاتے ہو۔ پھر یہاں پر آیت نمبر 104 میں اس بات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 105 سے لے کر 108 تک عہد رسالت میں پیش آنے والے یہودی اور مسلمان کے درمیان چوری کے معاملے میں ہونے والے فیصلے کے خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب مسلمانوں کے قبیلے کے کچھ افراد جان بوجھ کر گناہگار کو بے گناہ اور بے گناہ کو گناہگار ثابت کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو حقیقت حال کا علم عطا فرمایا یاد رکھیں، ان کو سمجھائیں، مسلمانوں کو سمجھائیں کہ گناہگار اپنا ہو یا پرایا، گناہگار کو سزا ملنی چاہیے، اور اس لیے اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ہے، اور بے گناہ کی حمایت کرنی چاہیے اگرچہ وہ غیر کیوں نہ ہو۔ تو آیت نمبر 105 سے لے کر 108 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، اور ہر شخص کی بدعمالیوں کا وبال اسی پر ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 125 نمبر آیت میں بیان فرمایا کہ اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکاروں
नेकोकार हो और मिल्लत इब्राहिम का पैरोकार हो। आयत नंबर 127 में यतीम लड़कियों के मीरास में हिस्से, शादी के मामलात, मेहर वगैरह हुकूक के बारे में ज़िक्र है, और फरमाया कि अगर तुम उनसे निकाह करने की ख्वाहिशमंद हो तो उनके हुकूक अदा करो और कमज़ोर यतीम बच्चों के हुकूक का भी ख्याल रखो। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये चंद चीज़ें बयान फरमाई, और एक और चीज़ आयत नंबर 124 में ये बात भी बयान फरमाई, वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन दकरिन औ उन्सा वहुव मुमिन, कि ईमान वाला मर्द हो या ईमान वाली औरतें हों, किसी के अजर में कोई फ़र्क नहीं है। ये ईमान वाले मर्द और औरत जो भी अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके एवज़ में उन्हें दाखिल जन्नत फरमाएगा और उन्हें तिल बराबर भी नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मर्द है तो अजर ज़्यादा मिलेगा, औरत है तो अजर कम मिलेगा, ऐसा नहीं है, दोनों को अजर इस मामले में बराबर मिलेगा। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 128 में एक ख़ास मामले की तरफ इशारा फरमाया कि अगर कोई औरत अपने खाविन से निकाह बरकरार रखने के लिए अपने हुकूक को साकित करके सुलह करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है, और शोहर को एहसान करने और अल्लाह से डरने की तरगीब दी गई है। व इन इमरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इवादन फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, आयत नंबर 128 है। अब मामला यह है कि किसी शोहर ने, किसी मर्द ने एक होते हुए दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी तो पहली बीवी बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो कितनी ही नेक खातून क्यों ना हो, अल्लाह की वलिया क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं करती। अब वो लड़ाई झगड़े कर रही है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर समझा रहा है कि अगर मामला ये है कि शोहर की तरफ से ज्यादती का मामला हो या बेरग़बती का अंदेशा हो कि उसने दूसरा निकाह किया हुआ है, तो अब बजाय लड़ने के ना तुम उसके साथ उसके मामलात में सुलह कर लो। अगर लड़ोगी ना तो फिर वो और ज़्यादा दूर हो जाएगा, तुम्हें नुकसान होगा। तो बजाय लड़ने के मामलात में सुलह कर लो, कुछ हुकूक अपने साकित भी कर लो ताकि वो तुम्हें छोड़े नहीं। तो फरमाया कि ऐसा औरत कर सकती है, लेकिन इसकी आड़ में बाज़ अरब ममालिक में क्या हुआ कि वो किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, पैसा फेंक कर निकाह करते हैं, निकाह करने के बाद फिर वापस अपने मुल्क आ जाते हैं, उसके किसी हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। अब कुरान यहाँ पर जो बता रहा है ना, वो एक ख़ास सिचुएशन बता रहा है कि शोहर ने दूसरा निकाह कर लिया, वहाँ ज़्यादा माइल है, पहली बीवी परेशान हो रही है, और अगर वो शोहर से कहती तो लड़ाई झगड़ा होता है, उसके साथ वो ज़्यादती करने पर आमादा हो जाता है। तो ये ख़ास सूरत में बताया जा रहा है कि औरत अपने कुछ हुकूक अगर उसे माफ़ कर सकती है, सुलह की तरफ बढ़ सकती है, तो फरमाए कि वह सुलह खैर, सुलह उसके लिए बेहतर है। हो सकता है कि वो शोहर उसकी तरफ लौट कर आ जाए, लेकिन इसकी आड़ में जो है वो ऐसा निकाह करना कि पैसा आप देकर आ गए और जी मैं पूरे साल नहीं आऊँगा, हुकूक में आऊँ ना आऊँ, तो ये ऐसा कोई निकाह का तस्वुर यहाँ इस्लाम में नहीं है। तो इसकी आड़ में निकाह की कुछ सूरतें बना लेना तो वो जायज़ नहीं है। फिर इसके बाद आयत नंबर 129 में फरमाया कि तुम पूरा पूरा इंसाफ नहीं कर सकते हो, लेकिन ये ना हो कि एक बीवी की तरफ मुकम्मल झुक जाओ। 129 में फरमाया कि जब तुम्हारे एक से ज़ायद निकाह हो, वहाँ औरत से फरमाया आयत नंबर 128 में कि तुम सुलह कर लो, अपने कुछ हुकूक माफ़ कर दो, थोड़ा सा नीचे आ जाओ ताकि शोहर का मिजाज सही हो जाए, वो तुम्हें छोड़े नहीं, तलाक ना दे दे। अब शोहर से फरमाया कि तुमने अगर एक से ज़ायद निकाह किए हैं तो अदल व इंसाफ बरकरार रखो, और अल्लाह ताला जानता है। अदल व इंसाफ से मुराद क्या है कि बारी का मामला है, एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ, यानी जो वक्त यहाँ वो वक्त यहाँ पर। इल्ला ये कि जो आप अपनी बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लें वो एक अलग बात है, लेकिन हुकूक पूरे देंगे। जो कपड़ा यहाँ वो कपड़ा वहाँ, खाना पीने का सारा मामला, यानी बराबरी का तस्वुर है। लेकिन फरमाया कि अल्लाह ताला जानता है कि तुम दिल से बराबरी नहीं कर सकते, तुम्हारा कहीं ना कहीं मेलान ज़्यादा होगा। तो फरमाया कि अगर तुम्हारा मेलान ज़्यादा हो भी जाता है, फला तमीलु कुल्लल मैली फतदरूहा कल मुअल्लका, तो दूसरी को जिसकी तरफ तुम्हारा मेलान नहीं है ना, उसको मुअल्लक ना छोड़ो, तुम उसके साथ उससे सलूक करते रहो। अगरचे दिल में तुम्हारे कोई बात है भी है, मेलान नहीं होता, लेकिन तुम्हारी बीवी है, उसके साथ अच्छा सलूक करो। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 135 में फरमाया, ए मोमिनो इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो,
اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہو، فریق کے معاملہ خواہ امیر ہو یا غریب ہو، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ بس گواہی دیتے وقت تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے ہٹ نہ جانا، اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ یہ آیت نمبر 135 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہم بڑے عدل و انصاف کرنے والے بنے ہوتے ہیں، بڑے منصف بنے ہوتے ہیں، لیکن جہاں اپنوں کا معاملہ آ جائے وہاں پر ہم کہتے ہیں نہیں جی اس کا جرم چھپاتے ہیں۔ عیب چھپانا اور ہے، لیکن جہاں پر جرم کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہے، تو پھر تمہارا اپنا بھی اس میں ملوث ہے تو اس کا خیال نہ کرنا، اور تمہارا غیر اس میں ملوث نہیں ہے، وہ انصاف چاہتا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین نے منصب دیا ہے، تو وہ غیر تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ انصاف سے پیش آنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ رہی یہ بات تم کہو کہ ہمیں والدین سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ اپنے تمام بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ جب اس نے حکم دے دیا ہے تو بات ختم ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 136 میں ایمان والوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائی۔ بعد والی آیت میں ہوا کا رخ دیکھ کر دین بدلنے والوں کے لیے بخشش اور ہدایت سے محرومی کا ذکر فرمایا۔ یہ خاص طور پر آیت نمبر 136 میں یہ ہوا کا رخ جو بدلتے ہیں نا، یہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کلمہ گو ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ حق نہ حق کو نہیں دیکھتے، وہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں۔ جہاں ہوا کا رخ ہے وہاں اس طرف ہو گئے، اور جہاں ہوا کا رخ یہاں پر آ گیا تو اس طرف ہو گئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عدل و انصاف پر اور حق پر قائم رہنا چاہیے، چاہے کتنا ہی خوف کیوں نہ ہو۔ ہاں خدا نہ خواستہ تمہیں معلوم ہے کہ میں حق بات کروں گا یا کسی کا ساتھ دوں گا تو خدا نہ خواستہ فتنے کا اندیشہ، تو کم از کم خاموش ہو جائے، خاموش ہو رہ کر اگر آپ پیچھے رہ کر کچھ اس کی مدد کر سکتے ہیں مظلوم کی تو وہ بھی کریں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں تاکہ مظلوم کو نقصان نہ پہنچے آپ کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 142 سے منافقین کی عادات بد کا ذکر ہے۔ ایک علامت یہ بتائی کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، یہ منافقین کی علامت ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، اور یہ آیت نمبر 142 ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، تھکے ہوئے انداز میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، مسلمان ہو کر نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اپنے اوپر بوجھ تصور کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اذان ہوتی یا جلدی نماز پڑھ لوں، بعد میں بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ نماز بوجھ نہیں ہوتی، نماز کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم فرمایا کہ آپ کو پاک ہو کر اپنی بارگاہ میں مزید اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا موقع عطا فرمایا، تو اس پر تو ہمیں خوشی منانی چاہیے کہ عبادت کے ذریعے ہم پاک ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، تو خوش دلی کے ساتھ اچھے طریقے سے عبادت کیا کرو۔ آیت نمبر 146 میں توبہ کرنے والوں اور دین پر، اچھا یہ بھی فرمایا کہ ایک تو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، دوسرا مذبذبین بین ذالک۔ آیت نمبر 143 کبھی بھی ایک طرف نہیں ہوتے، ہمیشہ دو کشتیوں کے سوار یہ منافقین رہتے ہیں، یہاں پر ایک چہرہ وہاں پر دوسرا چہرہ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنا ایک ہی چہرہ رکھنا چاہیے، باتیں گما پھرا کر نہیں کرنی چاہیے، ایک ہی بات کرنی چاہیے چاہے معاملہ کچھ بھی ہو، لیکن بات حکمت کے ساتھ کریں تاکہ جھگڑے کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا دین پر مضبوطی سے جمے رہنے والوں کے لیے اجر عظیم کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 146 میں اور 147 میں فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو ناشکروں اور بے ایمانوں کے لیے ہے، اگر تم شکر گزار بنو، ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر یوں سمجھ لیجئے کہ چھٹے پارے کے آغاز میں فرمایا کہ اسلام کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے کا حکم دیتا ہے اور برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، مگر اس کے باوجود کہیں مظلوم اور ظالم کا معاملہ ہے تو پھر مظلوم ظالم کے خلاف اپنی آواز کو عدالت میں یا کہیں بھی منصف کے سامنے بلند کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 150 میں بتایا جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں بعض کا انکار کریں یا ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں، یہ سب پکے کافر ہیں۔ مومن صرف وہی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کفار کی ان فرمائشی مطالبات کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 153 سے 161 تک
کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑے مطالبات کر چکے ہیں۔ مطالبات کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیں کھلم کھلا دکھائی ہے۔ چنانچہ ان کے ظلم کی پاداش میں انہیں آسمانی بجلی نے پکڑ لیا تھا۔ پھر واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، لیکن توبہ میں ہزارہ بنی اسرائیلی مارے گئے، ہم پیچھے بتا چکے ہیں۔ ان کے سروں پر کوہ طور کو اٹھا کر ان سے دین پر قائم رہنے کا عہد لیا، اور انہوں نے عہد کو بعد میں توڑ دیا۔ اس طرح ان سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دروازے میں داخل ہونے اور ہفتے کے دن کی تقدیس کو پامال نہ کرنے کا عہد لیا گیا، لیکن بعد میں انہوں نے توڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عاشقی اور کفر کی وجوہ کو بیان کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اور اس سے مراد انبیاء کرام کے معجزات مراد ہیں۔ انبیاء کو ناحق قتل کیا، حضرت مریم پر بہتان باندھا، مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کے قتل کا دعویٰ کیا، ہر درمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہاں سے بالکل یہ سورت کا آخر ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بڑی اہم چیزوں کا ذکر فرمایا، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ ہمیں قرآن دے رہا ہے وہ کیا ہے، اور جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول، اس کا بندہ مانتے ہیں، عیسائی کیا مانتے ہیں۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ یہ بیان بالکل اخیر میں ہے، تو انشاءاللہ کل اس کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ مائدہ کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہمارے ماہ رمضان کے روزے، سحری، افطاری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے احباب قرآن کے لیے یہاں پر آئے، جتنی ہماری مائیں بہنیں آئیں، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کے نور سے ہمارے قلوب کو منور و روشن فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرضداروں کو بارکت سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما، جو بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، جن جن احباب نے، ماں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی دعائیں مقبول فرما، جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین، گھریلو الجھنوں کو یا الہ العالمین امن و سلامتی سے تبدیل فرما دے۔ یا الہ العالمین، تکلیفوں کو راحتوں سے بدل دے۔ یا الہ العالمین، سب کے رزق حلال میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔